میں نے پہلی دفعہ کسی سے وہ ایک خاص لفظ کب کہا تھا؟ اس واقعے کے بعد جس کی ابتدا ایک غیر متوقع فون کال سے ہوئی تھی۔ ہاں، وہ تب پہلی دفعہ تھا جب میں نے 2 حرفوں پر مبنی وہ لفظ استعمال کیا تھا، ایک لفظ جس نے مجھے دنیا جہاں کی بے سکونی عطا کر کے سارے جہاں کا سکون دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نمل کے اختتامی ابواب لکھ رہی تھی، ساتھ ہی میں نے اپنا نیا بک سٹور سٹارٹ کیا تھا، تو اس کو مینیج کرنا، نمل کا اختتام لکھنا اور ایک نیا پروڈکٹ جنت کے پتے کی ڈائری بنانا، پھر اس کی ڈیزائننگ اور کوالٹی پر محنت کرنا۔ غرض اس وقت میں سر سے پیر کے انگوٹھے تک کام میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرا بک سٹور کا نیا کام شروع ہوا تھا اور مجھ سے اکثر فیصلے سٹریس کروا رہا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور بعض فیصلے ہمارا ذہن نہیں، ہمارا سٹریس ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن، تصور کریں، میں ایک رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوں، میرے سامنے کاغذات کے پلندے بکھرے ہوئے، میں نمل لکھ رہی ہوں، لیکن درمیان میں مجھے جنت کے پتے پھر سے پڑھنی پڑی ہے کیونکہ میں اس کی ڈائری بنا رہی ہوں۔ میرا دماغ ایک کتاب سے دوسری کتاب سے دوسری سے تیسری طرف الجھا ہوا، تیسری یعنی میری ڈائری۔ جب میرے فون کی گھنٹی بجی، میری ایک دوست کی کال تھی۔ اٹھا لوں نہ اٹھاؤں، یار اتنا کام پڑا، اف۔ خیر، میں نے کال اٹھائی۔ چند الفاظ ابھی کہے تھے جب وہ فوراً مدعے پہ آ گئی۔ سنو، وہ تمہاری چچا، وہ مجھ سے میرے چچا کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اکثر لوگوں کو ان سے کسی کام کے لیے مجھے کال کر لیتے ہوتے تھے۔ ہاں بتاؤ، ان سے کوئی کام ہے؟ میں نے میکانکی انداز میں سے پوچھا۔ یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا تھا، غلطی سے بھی کوئی آپ کے رشتہ دار دنیاوی لحاظ سے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں تو سفارشوں اور کاموں کے فون رکتے ہی نہیں تھے۔ میں عموماً ایسی کالز کے جواب میں کہہ دیتی ہوں کہ یار میرے رشتہ دار تو میری بات سنتے نہیں، میرے تو اوقات ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھی ایسے ہی کچھ کہنے والی تھی جب وہ بولی کہ وارث نصیر صاحب نا تمہارے چچا سے ملنے چاہتے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لگا کہ میں نے غلط سنا، شاید کوئی اور وارث صاحب ہوں، اور وہ وارث صاحب نہیں ہو سکتے جن کو میں جانتی ہوں۔ میں ایک دم سے پوری طرح الرٹ ہو گئی۔ وارث صاحب؟ وہ والے؟ ہاں، وہی والے وارث صاحب۔ جب میں نے 2 دفعہ کنفرمیشن مانگی تو وہ ہنس کر بولی۔ میں چند لمحے شوق کے عالم میں تھی، پھر میرا فین مومنٹ سٹارٹ ہو گیا، میری آنکھیں خوشگوار حیرت سے کھل گئی۔ وارث نصیر صاحب نا؟ واقعی؟ واو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وارث صاحب تھے کون۔ میں اس کتاب میں لوگوں کے حقیقی نام، ان کی پروفیشن تو نہیں بتا سکتی، بس یہ سمجھ لیں کہ وارث صاحب اپنی فیلڈ کے ایک نامور، بہت قابل اور بہت معروف انسان تھے، اور ان سے صرف بات کرنا ہی ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے فالوورز کے کئی ملین میں تھے، وہ ایک سیلیبریٹی تھے۔ میں ایک زمانے میں ان سے ملنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، ان سے صرف بات کرنا مجھے فین مومنٹ میں ڈال دیتا تھا۔ کجا ان کے کسی کام آنا۔ میری دوست کہتی، سنو تم دیکھ لینا، اگر ممکن ہو تمہارے چچا کے پاس ٹائم ہو تم ایسا کرنا، تم ان سے وارث صاحب کی ایک ملاقات ارینج کروا دینا۔ یس آف کورس، میں کر سکتی ہوں، کیوں نہیں۔ میں چند لمحے کے لیے اپنا سارا کام بھول گئی، میں اسی وقت کلاؤڈ 9 پہ تھی۔ اوکے، ان کے آفس میں کوئی تم سے رابطہ کر لے گا، تم پلیز ملاقات ارینج کروا دینا۔ وارث صاحب کے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جسے وہ تمہارے چچا کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ شور، وائی ناٹ۔ میں نے کہا تھا میرا نمبر ان کے سٹاف کو دے دینا۔ میں جانتی تھی کہ میری تو شاید وارث صاحب سے بات بھی نہ ہو سکے، لیکن میں ان کے کسی کام آ جاؤں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ میں نا بہت جلدی لوگوں سے امپریسڈ ہو جاتی تھی، نہ ان کے روب میں آتی ہوں، مگر کچھ لوگ ہیں جو واقعی اتنے اعلیٰ عرفہ ہیں کہ میں خود کو فخر سے ان کا فین کہتی ہوں۔ وارث صاحب بھی ایسے ہی۔ 1-2 دن خاموشی سے گزر گئے، پھر ایک رات میں سونے سے پہلے اپنا کام نپٹانے لگی جب میرا فون بجا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ میرے ذہن میں وارث صاحب کے سٹاف کا نام تو نہیں آیا، لیکن کیونکہ میں ان دنوں مصروف تھی ذہن میں نہیں تھا میرے۔ ہیلو، میں نے فون اٹھایا۔ نمرہ بات کر رہی ہیں؟ جی، کون؟ میں وارث نصیر بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے بات کرنے کو کہا گیا تھا۔
آپ سوچ سکتے ہیں میں اس وقت کلاؤڈ 9 پہ تھی. یہ بالکل ایک خواب تھا جو حقیقت بن گیا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ مجھے خود کال کریں گے. میں نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے اسلام کیا، لیکن میرے اندر میرا سانس بالکل رک چکا تھا. میں آپ کے چچا سے ملنا چاہتا تھا. یس آف کورس، ہو جائے گا، میں کرا دوں گی، کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایسا ہی کچھ کہے جا رہی تھی. پھر خیال آیا کہ پوچھوں انہوں نے ملنا کیوں ہے، کیونکہ ایسے ہی کسی کی ملاقات تو ارینج نہیں کروا سکتے. جواب میں جو آئیڈیا انہوں نے مجھے بتایا اور جس پروجیکٹ پہ وہ کام کرنا چاہتے سن کر میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا. اللہ بعض لوگوں کو کتنے زرخیز ذہن دیتے نا، وہ کیسے کیا سوچ لیتے. ان کا آئیڈیا اتنا زبردست، اتنا نیک تھا کہ یہ سب کچھ فین مومنٹ میں کر رہی تھی. اب پورے دل سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے میں دلچسپی لینے لگی. ان کے پاس ایک میگا پروجیکٹ کا آئیڈیا تھا جو مغرب میں پھیلے اسلاموفوبیا سے متعلق تھا. میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی اپنے چچا سے ضرور بات کرواؤں گی. اب مرحلہ چچا جان سے بات کرنے کا تھا. وہ وارث صاحب کو نہیں جانتے تھے. میں نے تعارف کروایا، اچھی طرح بریف کروایا کہ وہ کون ہیں، ان کے کریڈٹ پہ کتنے بڑے کام اور کتنی بڑی کتابیں ہیں. میرے چچا کافی امپریسڈ ہوئے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک دفعہ ان سے مل لیں اور ان کا آئیڈیا سن لیں. چچا نے مجھ سے پوچھا کہ آئیڈیا ہے کیا. میں خود بتا دیتی، لیکن میرے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں تھی جو وارث صاحب کے الفاظ میں ہونی تھی. میں نے کہا کہ وہ خود آپ سے اپنا آئیڈیا ڈسکس کریں گے. چچا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ وارث صاحب سے ضرور ملیں گے. اس ملاقات کو ممکن بنانے میں مجھے 2 ہفتے لگے. یہ میرے کام کے لحاظ سے نا اہم ترین 2 ہفتے تھے. میں ہر چیز کو ایک ساتھ اختتامی مراحل میں لے جا رہی تھی. میرے کام کرنے کے بھی مخصوص اوقات اور مخصوص موڈ ہوتے تھے. اگر کسی کام میں مخل ہو جاؤ تو مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا اور پھر سارا دن نہیں ہوتا تھا. اور اب یوں ہونے لگا تھا کہ ادھر میں کام کے لیے بیٹھتی، ادھر والد صاحب کی سیکرٹری کا فون آ جاتا کہ ملاقات کا کیا بنا، کون سا دن ہے. میں ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی کوآرڈینیٹ کر رہی تھی. کبھی کبھی میرے چچا بھی ٹائم نہ دے پاتے. بس مجھے اس بات کا شدید سٹریس ہونے لگا کہ کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. ہر صاحب جب وارث صاحب سے بات ہوتی تو ان کے پاس ان کے پروجیکٹ کے متعلق نئے سے نئے آئیڈیاز ہوتے. میرا سٹریس بڑھنے لگا. میں خود کو ایک بوجھ تلے محسوس کرنے لگی. تو ایک بہت نیک کام تھا نا جو ہو سکتا تھا اگر میں ان دونوں صاحبان کی ملاقات کو میں سب نہ کر دوں. مجھے بار بار لگا یار میری مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. بالآخر وہ دن آ گیا جب وارث صاحب اور چچا کی ملاقات ہوئی. چچا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی ساتھ آنا، لیکن میں کاموں میں اتنی پھنسی تھی کہ میں نہیں جا سکی. البتہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی سیکرٹری سے کہوں گی کہ درمیان میں مجھے بھی لائن پہ لے لیں. اور ایسا ہی ہوا. انکل کی سیکرٹری نے مجھے بھی کال پہ لے لیا اور فون میز پہ رکھ دیا. میں کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی. میں صرف سننا چاہتی تھی کہ انکل کو وارث صاحب کا آئیڈیا پسند آتا یا نہیں، اور وہ سنجیدہ تھے اس پہ کام کرنے کے لیے یا نہیں. یہ بات مجھے بعد میں کوئی نہیں بتا سکتا تھا، نہ وارث صاحب، نہ ان کا سیکرٹری. میں ان کے پہلے الفاظ سننا چاہتی تھی. ملاقات سے پہلے میں نے وارث صاحب سے دوبارہ بات کی اور انہیں کہا کہ انہوں نے ملتے ساتھ ہی اپنا آئیڈیا اسی طرح بیان کرنا ہے کیونکہ چچا لمبی تفصیلات سے بور ہو جاتے ہیں. انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کیونکہ اسی دن کے بعد وہ 2 حرفی لفظ میری زندگی کا حصہ بنا تھا. میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کام کر رہی تھی اور کانوں میں ایئر فونز لگائے ہوئے ان کی گفتگو سن رہی تھی. کال آن تھی اور مجھے سینکڑوں میل دور چچا کے ہونے والی وارث صاحب سے ملاقات سنائی دے رہی تھی. چچا کے سیکرٹری سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی. وہ وارث صاحب کو یہ بتانا بھول گئے تھے کہ میں لائن پہ ہوں. وارث صاحب آئے تو چچا نے ان سے سلام کیا. دونوں کے درمیان حال احوال کا تبادلہ ہوا. میں مسکراتے ہوئے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہی تھی، گفتگو سن رہی تھی. وارث صاحب ان کو بتانے لگے کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ بتانے لگے میں کہاں پیدا ہوا، میں کہاں پڑھا، میں نے کتنی کتابیں لکھی، میرے فیس بک پہ کتنے فالوورز ہیں، میں فلاں ملک کے صدر سے ملا تو اس نے میری یہ بات ہوئی، میں اس بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھا تو میں نے اسے یہ آئیڈیا دیا. کی بورڈ پہ چلتی میری انگلیاں تھمی. میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے اور ابھی تک اپنے بارے میں بتاتے ہیں. چچا کے ہوں سے لگتا تھا کہ وہ بور ہو چکے، لیکن وارث صاحب بولتے گئے چلو اپنا تعارف کروا دے. گڈ. میں قدرے سست روی سے ٹائپ کرتی گئی.
کچھ تھا میرے اندر جو مجھے چٹکی کاٹ رہا تھا، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا۔ میں نے پھر کی بورڈ سے انگلیاں ہٹائیں، کانوں میں ایئر فون مزید اندر گھسائے، گویا میں کچھ ایسا سننا چاہ رہی تھی جو وہاں کہا نہیں جا رہا تھا۔ 15 منٹ تک تعارف چلا، پھر ہم کسی مذہبی نقطے پر بحث ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نقطے پر آئیں کیونکہ ان دونوں کے نظریات بہت مختلف تھے۔ میں والد صاحب کے نظریات سے واقف تھی اور چچا کے سامنے اگر وہ اختلاف کریں گے تو مسئلہ ہوگا، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ والد صاحب نے چچا سے کوئی بحث نہیں کی بلکہ ان کا نظریہ مان لیا۔ ملاقات اب 20 منٹ میں داخل ہو چکی تھی اور والد صاحب نے ابھی تک اپنا ایجنڈا پیش نہیں کیا تھا جس کے لیے ملاقات ہو رہی تھی، اور یہ پہلی ملاقات تھی جس میں مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی عقل مند نہیں ہوں جتنا میں خود کو محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنی کرسی پر پہلو بدلنے لگی۔ یہ مدعے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں درمیان میں بولوں، لیکن ان کی سیکرٹری کو میں چونکہ کہہ چکی تھی کہ میں نہیں بولوں گی، اسپیکر آف رکھنا تاکہ میری طرف کا شور نہ جائے۔ میں اب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ 30 منٹ ہوئے اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ چچا بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں۔ نمرا چاہتی تھی کہ میں آپ سے ملوں، سو میں آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ پھر والد صاحب بالآخر مدعے پہ آ گئے۔ مجھے دراصل آپ سے ایک فیور چاہیے تھا۔ میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں، مجھے آپ کے شہر میں ایک گرینڈ اوپننگ کرنی ہے، اور تب مجھے احساس ہوا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ مجھے احساس ہوا کہ ہر ایک کو 2 حرفی یس کہنے کے بجائے 2 حرفی نو کہنے کا آرٹ سیکھنا چاہیے۔ اگلے 10 منٹ تک والد صاحب اپنے ذاتی فیور مانگتے رہے، چچا ہوں ہاں کہتے رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے شائستگی سے کہا، اچھا دیکھتے ہیں، مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے۔ کہہ کے نشست برخاست کی۔ ملاقات ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی، ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے اپنے ذہن میں سارے پروسیس کو انجام دے رہی تھی۔ اسی اسنا میں والد صاحب کی کال مجھے موصول ہوئی۔ ہماری میٹنگ بہت خوشگوار رہی ہے۔ جی مجھے معلوم ہے، مجھے ان کے اسٹاف نے لائن پہ لے لیا تھا۔ اوہ، پھر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہلکی پھلکی ملاقات تھی، اچھی رہ گئی۔ آپ نے ان کو اس پروجیکٹ کا نہیں بتایا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ پہلی ملاقات میں اتنا بھاری بھرکم آئیڈیا میں کیسے پیش کرتا؟ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے تو وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ ٹھیک۔ میں نے فون بند کر دیا مگر میرا دل الجھ گیا، شاید درست کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے فون اٹھایا اور والد صاحب کی سیکرٹری کو کال کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے باس کی میرے انکل سے ملاقات ہوئی۔ جی بالکل، میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے اس پروجیکٹ کا پروپوزل تحریری صورت میں دے دیں تاکہ میں اس پہ کام شروع کروا سکوں۔ سوری، کون سا پروجیکٹ؟ وہ پروجیکٹ جس کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ زبردست آئیڈیا جو وارث انکل نے میرے انکل سے ڈسکس کرنے۔ میں سمجھی نہیں، میں کسی پروجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتی۔ تو میں اور آپ 2 ہفتے سے بات کیوں کر رہے ہیں نادیہ؟ کیونکہ میرے باس کو آپ کے انکل سے ملاقات کرنی تھی، میں تو صرف وہ ارینج کروا رہی تھی، پروجیکٹ کا تو مجھے معلوم نہیں۔ کیا آپ کے باس نے آپ سے ملاقات کا ایجنڈا ڈسکس نہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گئی اور اس نے فون رکھ دیا۔ ان کی سیکرٹری سے مجھے صرف ملاقات کی بات کی تھی، وہ تمام آئیڈیاز والد صاحب نے خود مجھ سے ڈسکس کیے تھے۔ اگر انسان کی سیکرٹری کو ان کے آئیڈیاز یا پروجیکٹس کے بارے میں علم نہیں تو ایسا کوئی پروجیکٹ موجود ہی نہیں تھا۔ اب مجھے لگا کہ مجھے استعمال کیا گیا۔ پروجیکٹ کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ ان صاحب کو صرف میری کاروباری فیور چاہیے تھے اور ایک سوشل کانٹیکٹ چاہیے تھا۔ انہوں نے کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہی نہ تھا، ان کا ذاتی کام تھا جو انہوں نے نکلوا لیا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ اگر انہیں صرف کام کروانا تھا تو مجھ سے صاف بات کہتے، میں چچا سے کہہ دیتی، لیکن مجھے دین کے نام پہ ایک اتنے اچھے پروجیکٹ کا سبز باغ کیوں دکھایا؟ 2-3 دن گزرے، مجھے والد صاحب کی کال موصول ہوئی۔ میں ابھی تک کنفیوژن کا شکار تھی۔ چچا سے تو میں نے ڈر کے مارے کچھ کہا ہی نہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ تم نے اتنے دن میرا سر کھایا، کسی کو ذاتی فیور چاہیے تھا جو کہ ناجائز تھا، یہ شاید کہیں میں غلط گمان تو نہیں کری۔ مجھے ایسے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھے، سو میں نے کال پک کر لی۔ میں آپ کے انکل کے سیکرٹری کو کال کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ میں دراصل آپ کے شہر میں اپنے بزنس کی ایک برانچ کھولنا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ درکار ہے جس کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی چیز کا وعدہ کیا، انہوں نے کہا تھا دیکھیں گے۔ اوکے، آپ ان کو میری فائل پہنچا دیں گے؟ میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ کرنا چاہتے تھے۔
میں ان کو پہلا آئیڈیا ہے، اچھا وہ اس صورت میں ہو سکے گا جب میں اپنا بزنس لانچ کروں گا، اس کے بغیر میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. سو پہلے اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں دوبارہ آپ کے انکل سے کب مل سکتا ہوں؟ میں نے گہری سانس لی اور تب میں نے وہ 2 حرفی لفظ جو نمرہ کے لیے بولنا اب کئی سال سے بہت مشکل تھا نا، بولا. یہ 2 حرفی لفظ جو ایک دم بہت سکون دے گیا تھا، ڈھیروں سکھ عطا کرتا ہے. نو. نو کیا؟ میں کہہ رہی ہوں نو یعنی نہیں. میں نہ آپ کی فائل بھجواؤں گی، نہ اب آپ میرے انکل سے مل سکیں گے، نہ ان کی سیکرٹری فون اٹھائے گا. میں آپ کو انکار کریں وارث صاحب. وہ بہت حیران ہوئے، میرے رویے کی وجہ پوچھی. میں نے انہیں وجہ بتا دی. انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، وہاں جا کے دوسری بات کی. انہوں نے مجھے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. میں نے بنا کسی جذباتیت کے ساری باتیں کہہ دیں، ایک لمبی چوڑی وضاحت دی، لیکن وہ سب بودھی تھی. ہماری گفتگو پروفیشنل طریقے سے ختم نہیں ہوئی. میں نے ان کو انسٹاگرام تک سے انفالو کر دیا اور اس کے بعد میں نے کبھی ان کا فون نہیں اٹھایا. اس دن میں نے سیکھا تھا نہ کہنا، اور میں نے یہ گفتگو آسانی سے نہیں کر لی. میں نے ان سے اس گفتگو سے قبل 2-3 دن تک چند لوگوں سے بات کی تھی، سارا معاملہ بیان کیا، اس میں سوچا، ریسرچ کیا، اور پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے ان صاحب کو صاف انکار کرنا. استعمال ہونا بری بات نہیں ہے، استحصال بری بات ہے. کبھی اچھے مقصد کے لیے استعمال ہونا، اپنے وقت، اپنے وسائل کو استعمال کرنا، کار خیر میں حصہ ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، لیکن کمٹمنٹ توڑنا، بیک ڈور استعمال کرنا، اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، یہ چیزیں جہاں آ جائیں نا وہاں سے اعراض برتنا چاہیے، اس معاملے سے نکل جانا چاہیے. اور میں نے ایسا ہی کیا. یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے نے میرے اوپر ایک انسانیت کی شخصیت کا وہ پہلو کھولا جس سے پہلے میں ناواقف تھی، اور یہ پہلو میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھا. میں واقعی چند دن بہت شوق میں رہی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں وارث صاحب کی بات کر رہی ہوں. نہیں، میں اس انسان کی بات کر رہی ہوں جو واقعے سے قبل میں تھی. مجھے وارث صاحب کے رویے پہ وقتی طور پر افسوس ہوا، لیکن انہوں نے وہی کیا جو اکثر دنیا والے کرتے ہیں. مسئلہ میرے اندر کے انسان کا تھا نا. جانتے ہیں میرا مسئلہ کیا تھا؟ وہی جو آپ کا مسئلہ ہے. میں ایک پیپل پلیزر تھی نا. اپنا پیپل پلیزر ہونا جب یہ ثابت ہوا نا تو میرے لیے ایک واقعی شوق تھا، کیونکہ میں خود کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی تھی جتنا میں سمجھتی تھی. لیکن ہم پہلے اس لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ پیپل پلیزر کیا ہوتا ہے. پیپل پلیزر وہ انسان ہوتا ہے جو ہر وقت دوسرے انسانوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ایسے مسخرے تو ہم ہیں ہی نہیں، مگر ٹھہریں، اس کا مطلب لطیفے سنانے والا انسان نہیں ہے. یہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے عموماً لوگوں کے اختلاف کے خوف سے اپنی رائے دینا چھوڑ دینا، ان سے اتفاق کر لینا. ٹھیک ہے، آپ کو کامیابی ملی تو اپنے برابر والے شخص کے لیے دل میں پریشان رہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ دوسرے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب آپ کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ اندر سے خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کسی کا کام کرتے ہیں اور خوش نہ ہو تو آپ کو عجیب بے چینی، بدمزگی سی ہوتی. آپ سے کوئی انسان کام کہنا اور آپ فوراً مان جائیں، لیکن بعد میں اکثر آپ اسے ٹالتے ہیں، آپ اس کا فون نہیں اٹھاتے یا کوئی بہانہ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کی جان پہ بن جاتی ہے. کوئی ذرا سا آپ کو موڈ دکھائے تو آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہی کی طرح بولنا اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا لہجہ، آپ کی باتیں انہی جیسی ہوتی ہیں. اپنی تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن آپ کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے تعریفیں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، ورنہ کسی کی تنقید پہ آپ کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہر ایک کو خوش رکھنے والا انسان. اسے سب یس مین کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ کہنے سے بچتا ہے. یہ ہوتا ہے پیپل پلیزر. ضروری نہیں ہے یہ ساری خصوصیات آپ میں یا ہر ایک پیپل پلیزر میں ہوں، لیکن اگر ان میں سے آدھی بھی کسی انسان میں ہے تو وہ دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. پہلے بیان کیے گئے قصے میں میری غلطی کیا تھی، اس غلطی کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
میری ذمہ داری کی سینس نا ضرورت سے زیادہ ڈیولپ تھی، یعنی میں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ان چیزوں کی ذمہ داری بھی لے رہی تھی جو میرا مسئلہ نہیں تھی، اور اس چیز کی وجہ سے میں کاموں کے بوجھ تلے پھنسی رہی۔ میں نے اپنی ضروریات یعنی اپنے کام کو نظر انداز کر کے کسی اور کی ضرورت کو پورا کیا۔ میں کسی دوسرے کا کام کرواتے کرواتے شدید بوجھ کا شکار ہو گئی۔ میرے چچا کو والد صاحب پسند آئے یا نہیں آئے وہ میرا مسئلہ نہیں تھا، میرا کام ان دونوں کو ملوانا تھا۔ میں چچا کے محسوسات کی ذمہ داری لے رہی تھی جن پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ والد صاحب کو چچا نے اگر توجہ نہ دی تو ان کو کتنا برا لگے گا، میں اس گلٹ میں بھی تھی جو ہر اس انسان کے دل میں بیٹھتا ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کرتا ہے، اور میں واقعی یہ سب اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں بیوقوع کسی کو بھی خود سے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی نا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، چیزوں کو وہیں تلاش کریں جہاں ان کو کھویا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں اسی مسئلے کے اندر جانا پڑتا ہے۔ میں آج کہوں گی لوگوں کو انکار کرنا سیکھیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں۔ تو کیا 1 منٹ میں آپ سیکھ جائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، کیونکہ ہم خود کو تب جان پاتے ہیں جب ہم اپنا آپ کو جان لیتے ہیں۔ یہ کافی نہیں کہ آپ کو معلوم ہو گئے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو راضی رکھنے میں کیوں لگے رہتے ہیں۔ کیا اس لیے کہ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی وجہ ہماری ذات کی ایک تاریکی حصے میں چھپی ہوئی ہے جس کا ہم سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اکثر بچے اپنے بچوں کو اپنی ذات کا ایک ایکسٹینشن سمجھتے ہیں، اس بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کے رویے سے ان کا کیا امپریشن پڑے گا۔ وہ بچوں کو تمیز اور تہذیب سکھاتے سکھاتے ان کو ہر وقت لوگ کیا کہیں گے سکھانے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ماؤں سے یہ ڈائلاگ سنا ہوگا، فلاں کیا سوچے گا کہ تم کس طرح کر رہے ہو، یا وہ سوچتے ہوں گے انہوں نے یہ کام کس وجہ سے کیا۔ ایسا بچہ بچپن سے ہی بظاہر بہت ذمہ دار ہوتا ہے، خود کو ہر وقت پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آپ لوگوں کے اپنے آپ کو لوگوں کی رائے کے مطابق دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رویے کو ہر وقت درست کرتا ہے، لوگوں سے اختلاف سے اعتراض کرتا ہے، کسی کا کہا فوراً مان جاتا ہے، اور اگر کسی کے کام آ سکے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے انسان کو لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتا یعنی اس کی کسی بات سے کسی کا موڈ خراب ہو تو وہ اندر اندر برا بہت محسوس کرتا ہے کہ دوسروں کی وجہ سے اس کا موڈ شدید بجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی محنت کے باوجود بھی ان کی رائے کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ پیپل پلیزنگ نا اور اس کے رویے کی ایک بڑی وجہ کم عمری میں جنم لیتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، لائف پارٹنر اگر یہ بنیادی طور پر خود منفی اور تنقیدی ذہن کے مالک ہوں اور ہر وقت روک ٹوک تنقید کرتے ہوں یا اپنی بات نہ ماننے پہ غصہ کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو وہ تعریف اور قدردانی نہیں ملتی جو ہر انسان کا حق ہوتی ہے۔ اگر انسان کی شخصیت کوئی پودا ہوتی نا تو قدردانی اس کا سورج ہوتی، حوصلہ افزائی پانی ہوتی اور تعریف کھاد ہوتی۔ انسان کو جہاں سے یہ ملیں گی وہ بے قراری سے اس کی طرف رخ کرے گا، جیسے پودے روشنی کی طرف خود کو موڑ لیتے ہیں۔ آپ کے والدین، بہن بھائی یا آپ کے دوست آپ کو اگر قصوروار سمجھے نا کہ ان کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں یہ نقص رہ گیا یا نہیں، وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ ان کے مسائل ان کے قریبی لوگ والدین کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی شخصیت پہ کام نہیں کیا۔ آپ یہ مسائل اگلی نسل کو منتقل کریں گے اور اپنی ساتھ زندگیوں کو منفی طریقے سے متاثر کریں گے، جیسے کچھ لوگوں نے آپ کی زندگی کو متاثر کیا۔ اپنے بڑوں کو الزام نہ دینا، ان سے نفرت نہیں کرنا، یہ دونوں کام آپ نے نہیں کرنے۔ وہ انسان ہیں اور ان کے اپنے ٹراماز ہیں، انریزالو ٹراماز۔ اس چکر کو توڑنے کے لیے ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایک وجہ پہ کام کیا جائے۔ اگر آپ تمام وجوہات پہ ایک ساتھ کام کریں گے تو نہیں ہوگا۔ پہلی وجہ ہم نے بیان کی لوگوں کو رائے کو کنٹرول کرنا۔ ہمیں ہر پڑھا لکھا موٹیویشنل سپیکر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرتا ہے، ویسے ہم لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہم 2 طرح کے لوگوں کی رائے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی توجہ اور قدردانی چاہیے ہوتا ہے، جو دوسرے جو ہمیں ماضی میں ناپسند کرتے ہیں یا ہم پہ بے جا تنقید کرتے ہیں۔ ہم ان کی رائے کو ایک ہی شے کے لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کی محبت اور توجہ پانے کے لیے۔ وہ ہمیں جو سمجھتے ہیں اس سے بہتر سمجھیں، ان کی نظر میں ہمارا امیج بہتر ہوتا ہے، اتنا کہ وہ ہم سے محبت کریں۔
وہ ہمارے شکر گزار ہوں۔ ہمارے اندر ایک ترسا ہوا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو محبت اور توجہ کے لیے پیچھے لپکتا ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے تاکہ لوگ اس سے راضی ہوں اور اس کے راستے تعلق اور محبتیں بہتر ہوں۔ ہم یہ بیجا فیور دینا، اپنی اوقات سے زیادہ تحائف دینا، اپنی ضروریات کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے لیے جان لگا دینا، ان کے چہرے پہ اپنے لیے قدردانی کا تاثر دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سو کو کئی سال یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ ایک بری عادت ہے، بلکہ یہ ایک نشہ ہے، ایڈکشن ہے۔ آپ کو لوگوں کو اپنے بارے میں رائے کی اپنی کوشش سے بہتر بنانے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ زندگی میں ملنے والے ہر شخص کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں۔ ایک ہائی ویلیو انسان ایسا نہیں کرتا، وہ کسی کو اپنی حیثیت سے اونچا تحائف نہیں دیتا، وہ فوراً ہر بات پہ یس سر نہیں کہتا، بلکہ کسی بھی کام کی حامی تب بھرتا ہے جب اس کے پاس واقعی وقت ہوتا ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اوپر کو دیکھتا ہے اور یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ سیلف کیئر ہے۔ ہائی ویلیو انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے ہمیں کسی کو خود سے محبت کروانے اور اس کی توجہ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ وہ چیز ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتے، نہ ہی وہ آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے چاند ستارے توڑ لیں گے۔ لوگ آپ کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور وہ حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ کی اوور آل پرسنالٹی سے اٹیچ ہوتے ہیں، آپ کی عادات سے، آپ کی قوت سے، آپ کے ٹیلنٹ سے۔ وہ آپ کے صرف ان کارناموں کی وجہ سے آپ سے محبت کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے کی ہوں۔ جیسے اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں، آپ کے کریڈٹ پہ بہت سی کامیابیاں ہیں تو لوگوں کو وہی نظر آئیں گی، کریئر، ٹیلنٹ، محنت، یہ سب انسان کی ذاتی کامیابیاں اور یہی عزت کا موجب بنتی ہیں۔ آپ کے کسی سے تعلقات ان کاموں کی وجہ سے اچھے نہیں ہوتے جو آپ آؤٹ آف دی وے کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو ان قیمتی تحائف کی وجہ سے بہت اچھا نہیں سمجھے گا، کیونکہ لوگ ہر چیز کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے وہ اس کے مستحق تھے۔ آپ کسی کی رائے کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ رائے آپ کے بارے میں صرف تب بدلے گی جب لوگ آپ کے اندر ایک اعلیٰ ویلیو سسٹم دیکھیں گے، آپ کی ویلیوز، آپ کے اصول جن کو آپ توڑ نہیں سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کے آپ کی اپنی قدر، اپنے وقت کی قدر، اپنی توانائی اور صحت کی قدر۔ جو کام آپ کی اقدار، شیڈیول اور صحت کے خلاف ہو، اسے آپ لینے سے انکار کر دیں تو آپ کا قد بڑھے گا۔ یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے نا، کہ جو ہر رنگ نسل کے پہ لاگو ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں بری تھی، ان کی رائے آپ نہیں بدل سکتے۔ میں اس کی مثال دیتی ہوں۔ میری ایک دوست تھی، وہ کہتی کہ ایسے کچھ دن کے لیے ایگزامز کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اپنے تایا کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ تھی بھی اکیلی لڑکی۔ تایا بہت خوش ہوئے، اسے کہا اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، اوپر والے پورشن میں اسے کمرہ دے دیا، کہا جو بھی چاہیے تائی امی کو بتا دینا۔ اب تائی امی ٹھہری، ٹپکل تائی امی۔ جب تایا ابو نہ ہوتے تو اس کو اٹھتے بیٹھتے، ان کا اے سی کا بل بہت آیا ہے، یہ ہے وہ، دودھ کے ڈبوں پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ سو اسے بیچاری نے پہلے دن سے ہی اے سی نہیں چلایا، چائے کے لیے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک دن بڑی تکلیف میں فون کر کے کہنے لگے کہ میں بے بسی کے عالم میں ہوں یار، کیسے صبر کروں، کس چیز کی دعا مانگوں؟ ایگزام سر پہ ہیں اور گرمی، تائی امی کی باتیں اور چائے کی کمی کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو رہی، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میں نے کہا بہن، اللہ نے اسی کا ریموٹ تمہیں دے رکھا ہے، اسے چلاؤ، کچن میں جا کے انہی کے دودھ سے چائے بناؤ اور ڈھیڑ بن کے پڑھائی کرو، مگر تائی امی کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ تو ہونے دو یار، تمہیں کس نے کہا ہے تم صبر کرو؟ صبر اس مصیبت پہ کیا جاتا ہے لڑکی جسے نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ تمہارے تو سارے راستے کھلے ہیں، جب گھر کے مالک نے اجازت دی ہے تو اس اجازت کا فائدہ اٹھاؤ۔ تم اے سی بھی چلاؤ اور اتنا ہی چلاؤ جتنا گھر کے باقی لوگ چلاتے ہیں، اور اتنی چائے بناؤ جتنی تم پینا چاہتی ہو۔ بڑی حیران ہوئی اس نے کہا، اس طرح تو تائی اماں کی بیڈ بکس میں آ جاؤں۔ میں نے اسے کہا دیکھو لڑکی، تمہیں تائی امی ناپسند کرتی ہیں نہیں؟ وہ بولی ہاں، ہمیشہ سے۔ تب میں نے اسے ایک بات کہی کہ جو ابھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی ہیں، ذہن میں بٹھا لو ان کے بارے میں، ایک بات قبول کر لو کہ وہ کبھی نہیں بدلیں گے، نہ وہ تمہارے بارے میں رائے بدلیں گے۔ تم اے سی چلاؤ گی تو کیا وہ تمہیں سنوانا چھوڑ دیں گی؟ نہیں چلاؤ گی تو کیا کریں گی؟
وہ کہتی ہوں گی کہ یہ رات کو اے سی چلا لیتی ہوگی، ہمیں کیا پتا، تم اے سی نہیں، انہیں کیا پتا کہ تم اے سی نہیں چلا رہی، تب بھی ان کا بل جو ہے 50,000 ہی آئے گا. تم اے سی چلاؤ گی تو 55 آ جائے گا. جو 50,000 افورڈ کر سکتا ہے وہ 5-10,000 بھی افورڈ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا ان کا بل جتنا بھی ہے انہوں نے اسے تمہارے کھاتے میں ڈالنا ہے. سو اے سی بھی چلاؤ، دن کو بھی چلاؤ، رات کو بھی چلاؤ. سو تم ڈنکے کی چوٹ پہ اے سی چلاؤ، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، اپنے آپ پر بھروسہ کرو. اگر تم ان کے چھوٹے مسئلوں میں پڑ گئی، سوچو گے کہ اے سی نہ چلاؤں، دودھ نہ استعمال کرو تو طے کا رویہ بہتر ہو جائے گا، تو تم غلط ہو. لوگ نہیں بدلتے، ہمیں صرف ان کے ساتھ امن سے رہنے کا فن آنا چاہیے. تمہارے اے سی نہ چلانے سے وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھیں گی. سو جو کرنا ہے اپنی ذات کو اولین ترجیح بنا کے کرو. اب کیا آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آیا؟ ہم آدھی زندگی دوسروں کی رائے کو کنٹرول کرنے میں گزار دیتے ہیں. وہ میرے بارے میں برا نہ سوچے، وہ مجھے اچھا سمجھے، وہ مجھ سے ناراض ہو، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کی رائے لیکن لوگوں کی رائے ہمارے بارے میں نہیں بدلتی. جو رشتہ دار آپ کو شروع سے پسند کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ جس کو آپ سے شروع سے مسئلہ ہے وہ اس کو ہمیشہ رہے گا. اپنا آرام، اپنا سکون دوسروں کے لیے خراب مت کریں. میرے خاندان میں بہت سی ایسی خواتین، بہت سے ایسے مرد ہیں جو ایسے ایشوز کریٹ کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں ایسے ایشوز کریٹ کرنے کا. میں کیا کرتی ہوں؟ میں ان کی رائے کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فارغ لوگ ہیں، فارغ لوگوں کے کام ہیں، ان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے. سو جن کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کی پرواہ کیوں کریں؟ اب آ جاتے ہیں ہم ماں باپ کی اطاعت پہ. بلکہ اس سے پہلے نا ایک وجہ جس کے باعث آپ دوسروں کو بے وجہ خوش کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو ناراض کرنے کا خوف ہوتا ہے. ہمیں کیوں ہوتا ہے یہ خوف؟ ہم ان کو کیوں کھونے سے ڈرتے ہیں؟ اگر میرے انکار پہ ان کو برا لگتا ہے تو مجھ سے دور ہو جائیں، میں کیا کروں گی پھر؟ نہیں میں تو فوراً ہاں کہہ دیتی ہوں تاکہ یہ ناراض نہ ہو. یہ رویہ کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ رویہ ایک ہستی کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. ہم ان کو انکار نہیں کرتے، حالانکہ صرف اللہ تعالیٰ کو انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہے جس کی پکار آئے تو سب کام چھوڑ کے اس کی طرف لپکا جائے. اللہ ہے وہ جس کا کام کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے. ہم جب انسانوں کو اپنے دل میں اللہ کا مقام دے لیتے ہیں تو ہم غلط ہیں. پیپل پلیزنگ اسی لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے کیونکہ یہ آپ کے دل میں خدا کا مقام لے لیتی ہے. صرف اللہ کو کھونے کے خوف سے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آتے ہیں آپ کے ماں باپ. لیکن یہاں پہ نا ایک حد کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی اطاعت نا فرض ہے، ان کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن جب بھی آپ کو محسوس ہو نا کہ آپ کے والدین، آپ کے گھر والے آپ کی حدود کراس کریں، وہاں ان کو روکنا بہت ضروری ہے. یہ ماں باپ کی اطاعت کے خلاف نہیں ہے. جیسے امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اور کہا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. عمر بن خطاب کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو کیا میں بھی دے دوں؟ اس پہ امام احمد بن جنبل نے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کی ایسی کوئی بات نہیں مان سکتے جس میں آپ کی ذات کا نقصان ہو. شرک اور اللہ کی نافرمانی آپ کی ماں باپ کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتے آپ. لیکن جب میرے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو آپ دل کھول کے انکار کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو آپ غلط ہیں. اول تو آپ انکار پہ آپ کی اہمیت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہ بات لکھ کے لے لیں. انکار کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ان کا کام سے زیادہ اہم کام ہے. دوسری بات، اگر کوئی صرف آپ کے انکار کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو وہ شخص آپ کو سمجھتا ہے. آر یو شیور اس شخص کے ساتھ تعلق میں مزید اضافہ کرنا چاہیں گے جو آپ کو سمجھتا ہی نہیں؟ انکار کے بعد اگر کوئی آپ کو موڈ دکھاتا ہے اور آپ گلٹ میں مبتلا ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں تو اس کام کو فوراً کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جو شخص آپ کی مجبوری نہیں سمجھتا، جس کے پاس
آپ کو جو آپ کے وقت کی عزت نہیں کرتا، جس کے پاس آپ کے کاموں کی قدر دانی نہیں، اس سے آپ نے کبھی معافی نہیں مانگی۔ اب آتے ہیں انکار کی طرف۔ یہ ایک نہ کہہ دینا نا زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ ہم میں سے نا ہر ایک کی کہانی کی جڑ اس کے بچپن میں چھپی ہے۔ ہم بچپن میں مختلف رویوں کے باعث مختلف شخصیات میں ڈھلتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر سے اتارا جا سکتا ہے، ان کو ان لرن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بنا غصے میں ڈھلتے، لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر سے بنا جذباتی ہوئے، بنا آنکھوں میں آنسو لائے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بتانی ہوں گی، ان کو منوانے کے لیے ڈٹنا ہوگا، ان پہ بار بار اصرار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کو نہ کہنے کے بہت سے مواقع روز ملیں گے۔ نہ کہنے کی عادت ڈالیں، اور یہ بھی کہ آپ ہمیشہ ہاں کیوں کہتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے بچپن کی کہانی سے مل جائے گا۔ بہت سے بچے اس لیے بڑے ہونا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بڑے ہو کے اپنے ٹراما سے نجات مل جائے گی، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک وہ اس ٹراما کا سامنا نہیں کرتے نا، وہ اس کے قیدی رہتے ہیں۔ قصور ان کا نہیں تھا، قصور ان کے بڑوں کا بھی نہیں تھا، بس ان کے بڑے ہی یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ بچے اپنے بڑوں کو فائدہ دینے کے لیے پیدا نہیں ہوتے، بچے اپنے خاندان والوں کی ملکیت بھی نہیں ہوتے، بچے مستقبل کے ہوتے ہیں۔ جس دنیا کے لیے بڑے ان کو تیار کرتے ہیں نا، ان کے بڑے ہونے تک دنیا وہ نہیں رہتے۔ یہ ہماری پوری نسل کا ٹراما ہے اور ہمیں اس سے جاگنا ہے۔ آج کے سوالات: کیا کسی بھی کام یا ذمہ داری کو کرتے ہوئے آپ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ نمبر 1، کیا اس کام کا میرے ذاتی مقاصد سے کیا تعلق ہے؟ یہ میرے مقاصد پورے کرتا ہے یا ان کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ نمبر 2، کیا یہ کام میری صلاحیت کے مطابق ہے، یعنی مجھے یہ احسن طریقے سے کرنا آتا ہے یا نہیں؟ نمبر 3، کیا میں اس کام کے لیے پرجوش ہوں اور اس کو کرتے وقت بھی مجھے مزہ آتا ہے؟ نمبر 4، کیا یہ کام بورنگ ہے اور مجھے تھکا دیتا ہے؟ نمبر 5، کیا میں یہ کام کرنے کے لیے واحد انسان ہوں؟ کیا کوئی دوسرا شخص یہ کام نہیں کر سکتا جو مجھ سے کرنے کو کہا گیا؟ نمبر 6، کیا جو مجھے یہ کام کہہ رہا ہے میرے اس شخص سے محبت، عقیدت یا کیئر کا کوئی تعلق ہے؟ نمبر 8، کیا میرے پاس یہ کام کرنے کا وقت ہے، اور اگر میں اسے کروں تو میرے اپنے کام تو متاثر نہیں ہوں گے؟ نمبر 8، کیا میں واقعی یہ کام کرنا چاہتی ہوں؟ میرا دل کیا کہتا ہے؟ نمبر 9، اس کام کو کرنے کے لیے مجھے اپنا کون سا کام چھوڑنا پڑے گا؟ کیا میرا اپنا کام اس سے کم اہم ہے؟ نمبر 10، کیا یہ کام کرنے کے بعد وہ شخص اس کی قدر تانی کرے گا، شکریہ کہے گا، مجھے اپریشیٹ کرے گا؟ نمبر 11، کیا میری جسمانی یا ذہنی صحت اس کام کی اجازت دیتی ہے؟ نمبر 12، کیا اس کام سے میری عزت یا ریپوٹیشن کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، میرے اوپر بات تو نہیں آئے گی؟ آج کی مشق: کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ان سوالات کو ذہن میں رکھیں۔ شروع میں آپ کو یہ فہرست چند ایک دفعہ دیکھنی ہے، پھر آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ کسی بھی ذمہ داری کو فوراً جی اچھا کہہ کے قبول کرنے کے بجائے سوچنے کا وقت مانگیں، اور اگر وہ ذمہ داری آپ کے لیے ایک تھکا دینے والا بوجھ ہے جس کے لیے آپ کو احسان مند بھی نہیں ہوں گے، تو اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے شائستگی سے انکار کر دیجیے۔ لوگوں کو مایوس یا ناراض کرنے کے خوف کے بجائے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی پرواہ کریں۔ نہ کہنے کا فن سیکھیں۔ بغیر کوئی شخص مضبوط انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ ہاں تو سبھی کہہ لیتے ہیں نا۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔